اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 278 میں احرام سے پہلے دیگر آداب اور مستحبات پر گفتگو ہوگی۔ فصل چہارم کتاب الحج میں افعال عمرہ پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کا پہلا عمل احرام ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کچھ آداب ہیں، ان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ متعلقہ علمی مسائل اور تحقیقات بیان ہوگی۔ احرام کی مستحب نماز ذکر ہوگی۔ احرام باندھنے کی مستحب ترتیب، متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان کی جائیں گی۔ احرام باندھنے سے پہلے مشہور و معروف مستحب ہے کہ غسل کرنا چاہیے، بلکہ بعض نے اس کو واجب قرار دیا ہے، اور اگر ممکن ہو تو میقات میں غسل انجام دے۔ اگر میقات مسجد ہو، جیسے مسجد شجرہ ہے ذوالحلیفہ میں کہ جو مدینہ والوں کے لیے میقات ہے، تو غسل کو مسجد سے باہر انجام دے، کیونکہ مسجد کے اندر بطور کلی غسل کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ اور اس غسل کو احرام کے دن اس طرح انجام دے کہ غسل اور احرام باندھنے کے درمیان کوئی حدث سرزد نہ ہو، جیسے نیند ہے، بول و براز ہے، یا کھانا پینا ہے، یا پھر خوشبو کا استعمال ہے، یا ایسا لباس پہننا کہ جو احرام باندھنے والے کے لیے جائز نہیں ہوتا، تو یہ چیزیں درمیان میں فاصلہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان چیزوں میں سے کسی کا فاصلہ آ جائے تو احرام سے پہلے دوبارہ غسل کرنا مستحب ہوگا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا والغسل بل قیل بوجوبہ ومکانہ المیقات ان امکن فیہ ولو کان مسجدا فقربہ عرفان ووقتہ یوم الاحرام بحیث لا یتخلل بینہما حدث او اکل او طیب او لبس ما لا یحل للمحرم۔ احرام سے پہلے کے مستحبات میں سے ایک مستحب ہے غسل کرنا، بلکہ ایک فقہی نظریہ فقہائے امامیہ میں سے یہ ہے کہ غسل کرنا احرام سے پہلے واجب ہے، اور غسل کا مکان جہاں پہ غسل کرے گا وہ میقات ہے جہاں پر احرام باندھنا ہے۔ ان امکن فیہ، اگر اس میں غسل کرنا ممکن ہو، اور اگر جہاں پر احرام باندھنا ہے وہ مسجد ہو تو پھر اس کے اندر غسل کرنا مکروہ ہوتا ہے، تو اس کے قریب کسی جگہ پہ غسل کرے جو جگہ عرف کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے قریب شمار ہو۔ وَوَقْتُهُ يَوْمُ الْإِحْرَامِ، اور اس غسل کا وقت احرام کا دن ہے، اس طرح کہ لا يتخلل بینہما حدث، غسل اور احرام باندھنے کے درمیان کوئی حدث سرزد نہ ہو جس سے وہ طہارت ختم ہو جائے، جیسے سونا یا بول و براز کرنا۔ اسی طرح غسل اور احرام کے درمیان کھانا پینا بھی واسطہ نہ ہو، اسی طرح خوشبو بھی درمیان میں نہ لگائے، اور ایسا کپڑا بھی نہ پہنے کہ جو احرام باندھنے والے کے لیے پہننا حرام ہوتا ہے۔ غسل کے متعلقہ ایک مسئلہ ہے۔ فرمایا وَلَوْ خَافَ عَوْزَ الْمَاءِ فِيهِ قَدَّمَهُ فِي أَقْرَبِ أَوْقَاتِ إِمْكَانِهِ إِلَيْهِ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ بَعْدَهُ، اگر اسے خوف ہو کہ میقات میں پانی نہیں ملے گا، عوض یعنی ختم ہونا، ایک چیز کا نایاب ہونا، تو اگر اسے خوف ہو کہ میقات جہاں پہ احرام باندھنا ہے وہاں پر پانی ختم ہے اور غسل کے لیے پانی دستیاب نہ ہوگا، قدمہ فی اقرب اوقات امکانہ الیہ، تو احرام باندھنے کے قریب ترین اوقات میں، ممکنہ اوقات میں غسل کو پہلے ہی انجام دے لے۔ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ بَعْدَهُ، اور پھر احرام کے کپڑے بعد میں میقات والی جگہ سے باندھ لے۔ اب غسل کے لیے چونکہ میقات میں پانی نہیں ہے تو اس کو تو میقات سے پہلے قریب ترین کسی جگہ پہ غسل انجام دے لے گا، لیکن آیا احرام کے کپڑے بھی پہلے پہن سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ احرام کے کپڑے تو میقات سے پہلے نہیں باندھ سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی لباس پہنے تو یہ اپنی جگہ
بہتر ہے، لیکن اس کی نیت میقات پہ ہی آ کے کرے گا۔ وَفِي التَّيَمُّمِ لِفَاقِدِ الْمَاءِ بَدَلَهُ قَوْلٌ لِلشَّيْخِ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ جُهِلَ مَأْخَذُهُ۔ ایک اور یہاں پر بحث ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کو غسل کے لیے پانی نہیں ملتا میقات میں اور نہ اس سے پہلے، تو وہ کیا کرے؟ تو شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ جائز ہے کہ غسل کے بدلے میں تیمم کر لے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ نظریہ بھی بہتر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی دلیل روایت سے معلوم نہیں ہوئی۔ اور جو شخص میقات یا اس کے قریب کہیں پانی نہ ملتا ہو اس کو، تو اس کا غسل کے بدلے میں تیمم کرنے کے بارے میں شیخ طوسی کا ایک نظریہ ہے۔ شہید فرماتے ہیں لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ کہ اس کا ماخذ اور دلیل روائی مجہول ہے، ہمیں یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ملی۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ روایت موجود ہے لیکن اس کی سند مجہول ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے جو غسل احرام کے بدلے میں تیمم کو مستحب قرار دیتی ہو۔ وَصَلَاةُ سُنَّةِ الْإِحْرَامِ وَهِيَ 6 رَكَعَاتٍ ثُمَّ 4 ثُمَّ رَكَعَتَانِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ إِنْ جَمَعَهُمَا۔ احرام سے پہلے کے مستحبات میں سے ایک یہ ہے کہ مستحب نماز احرام پڑھی جائے، اور وہ 6 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے یا 2 رکعت ہے، اس طرح اس کی ترتیب میں افضلیت ہے، یعنی سب سے زیادہ فضیلت 6 رکعت کو ہے، اگر ایسا نہ کر سکے تو 4 رکعت پڑھنے میں فضیلت ہے، اور اس سے بھی کم تر فضیلت 2 رکعت پڑھنے میں ہے۔ اور اس نماز کو اگر چاہے تو واجب نماز کے ساتھ پڑھے، اور اگر اس کو واجب نماز کے ساتھ پڑھنا چاہے تو اسے واجب نماز سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ اور نماز مستحب احرام پڑھنا سنت اور مستحب ہے، اور یہ 6 رکعت ہے، اگر وہ نہ پڑھ سکے تو 4 رکعت ہے، پھر 2 رکعت ہے۔ اور اگر ان مستحب نمازوں کو فریضہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہے تو فریضہ سے پہلے پڑھنا چاہیے اس کو۔ وَالْإِحْرَامُ عَقِيبَ فَرِيضَةِ الظُّهْرِ أَوْ فَرِيضَةٍ إِن لَّمْ يَتَّفِقْ الظُّهْرُ وَلَوْ مَقْضِيَّةً إِن لَّمْ يَتَّفِقْ وَقْتُ فَرِيضَةٍ مُؤَدَّةٍ۔ اور احرام باندھنے کی مستحب ترتیب یہ ہے کہ اگر ممکن ہے تو واجب نماز ظہر کے بعد احرام باندھے، اور اگر نماز ظہر اس کے لیے حاصل نہ ہو، جیسا کہ نماز ظہر گزرنے کے بعد وہ میقات میں پہنچے، تو مستحب ہے کہ کسی دوسری واجب نماز کے بعد احرام باندھے، جیسے نماز مغرب۔ اور اگر کوئی واجب نماز ادا کے طور پر اس کے لیے حاصل نہ ہو، جیسے طلوع آفتاب کے بعد میقات میں پہنچتا ہے اور احرام باندھنا چاہتا ہے، تو پھر نماز صبح تو گزر چکی ہے، نماز ظہر میں کافی وقت پڑا ہوا ہے اور یہ احرام باندھنا چاہتا ہے، تو پھر کوئی واجب نماز قضا پڑھ لے اور اس کے بعد احرام باندھے۔ اور اگر واجب نماز قضا بھی نہ ہو تو پھر کوئی مستحب نماز پڑھ کے احرام باندھ لے۔ فرمایا والاحرام عقیب فریضۃ الظہر، اور مستحب ہے کہ احرام باندھنا فریضہ ظہر کے بعد ہو یا کسی اور فریضہ نماز کے بعد احرام باندھا جائے، ان لم یتفق الظہر، اگر اس کے لیے نماز ظہر واجب کا وقت حاصل نہ ہو، ولو مقضیۃ، کوئی دوسری نماز فریضہ کے بعد احرام باندھے، اگر فریضہ ادا موجود نہ ہو تو قضا پڑھ کے تو اس کے بعد احرام باندھے، اگرچہ کہ وہ فریضہ قضا ہو۔ ان لم یتفق وقت فریضۃ مؤدات، اگر فریضہ ادا کا وقت موجود نہ ہو تو پھر قضا فریضہ پڑھ کے احرام اس کے بعد باندھ لے۔ وَيَكْفِي النَّافِلَةُ الْمَذْكُورَةُ عِندَ عَدَمِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ، اور اگر فریضہ نماز کا وقت نہ ہو تو کوئی مستحب نماز پڑھ کے احرام باندھنا بھی کافی ہوتا ہے۔ وَلْيَكُنْ ذَلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَلُبْسِ الثَّوْبَيْنِ لِيُحْرِمَ عَقِبَ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ فَصْلٍ، اور یہ جو مستحبات بیان کیے گئے ہیں تو یہ سب غسل احرام اور اس احرام کے 2 لباس پہننے کے بعد ہونا چاہیے،
تاکہ وہ نماز کے بعد بلا فاصلہ احرام کی نیت کر لے۔ جہاں تک احرام سے پہلے غسل کے مستحب ہونے کا تعلق ہے تو کثیر روایات اس پر دلالت کرتی ہیں، جیسے صحیح معاویہ بن عمار ثباتی جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، الغسل من الجنابۃ و یوم الجمعۃ والعیدین وحین یحرم۔ تو یہ غسل ہیں جن کی زیادہ تاکید ہے، کچھ واجب ہیں، کچھ مستحب مؤکد ہیں۔ تو غسل جنابت تو واجب ہے، غسل جمعہ مستحب ہے، غسل عیدین اور احرام باندھتے وقت غسل کرنا۔ وسائل الشیعہ باب اول ابواب الاغسال المسنونۃ، حدیث اول۔ موثق ہے سماع بن مہران جلیل القدر سے راوی ہیں امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، وغسل المحرم واجب وغسل یوم العرفۃ واجب وغسل زیارت واجب الا من علت۔ احرام باندھنے والے کا غسل کرنا واجب ہے، غسل یوم عرفہ واجب ہے، غسل زیارت واجب ہے مگر کوئی مجبوری اور اضطرار موجود ہو۔ تو یہ بھی اسی باب میں ہے۔ تو صحیح ہے ہشام بن سالم جلیل القدر سے راوی ہیں، اصحاب اجماع میں سے ہیں، ائمہ اہل بیت کے دور میں مجتہد فقیہ تھے۔ ارسلنا الی ابی عبداللہ ونحن جماعہ ونحن بالمدینہ انا نريد ان نودعک فارسل الینا ان اغتسلوا بالمدینہ فانی اخاف ان یفر الماء علیکم بذی الحلیفہ فاغتسلوا بالمدینہ والبسوا ثیابکم التي تحرمون فیہ ثم تعالوا فرادا او مثانی فلما اردنا ان نخرج قال لا علیکم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء اذا بلغتم ذا الحلیفہ۔ یعنی وسائل الشیعہ باب 8 ابواب الاحرام حدیث اول میں یہ موجود ہے۔ ہم نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھیجا جبکہ ہم کچھ لوگ تھے اور مدینہ میں موجود تھے کہ ہم آپ سے الوداع کرنا چاہتے ہیں اور حج پر مکہ جانا چاہتے ہیں۔ امام نے ہماری طرف پیغام بھیجا کہ تم مدینہ میں غسل کر لو کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ شاید تمہیں ذوالحلیفہ میں پانی نہ مل سکے، لہٰذا مدینہ میں غسل کر لو اور پھر احرام والے کپڑے پہن لو، اس کے بعد آؤ، اکیلے اکیلے آؤ یا دو دو ہو کر آؤ۔ فروع کافی من لا یحضر الفقیہ تہذیب الاحکام میں یہ روایت موجود ہے اور صحیح سند بھی ہے۔ ان روایات سے وجوب ظاہر ہوتا ہے لیکن اس سے مراد استحباب لیا جاتا ہے، چونکہ اجماع موجود ہے، تمام فقہائے شیعہ علماء شیعہ کا اتفاق موجود ہے کہ یہ مستحب ہوتا ہے، جس کا دعویٰ تذکرۃ الفقہاء میں علامہ ہلی نے کیا ہے اور اسی طرح تحریر الاحکام میں بھی یہ دعویٰ موجود ہے۔ اور منتہی المطلب فی تحقیق المذہب میں فرمایا علامہ ہلی نے لا نعرف فیہ خلافا، ہم اس میں کوئی اختلاف نہیں جانتے تھے، اور علامہ ہلی نے ہی مختلف الشیعہ میں نسبت دی ہے کہ علامہ ابن ابی عقیل عمانی وجوب غسل احرام کے قائل تھے، اور یہ نظریہ ضعیف ہے کیونکہ یہ تمام فقہائے شیعہ کے نظریہ کے مقابلے میں ہے۔ تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ علامہ ہلی خود ایک کتاب میں زیادہ تحقیق کر کے اس مخالف کو ڈھونڈ لیتے ہیں لیکن دوسری کتابوں میں اس تحقیق کی طرف توجہ نہیں فرما رہے۔ اگر میقات میں ممکن ہو تو وہیں پہ غسل کرنا چاہیے، جیسا کہ صحیح ہے ہشام بن سالم سے ظاہر ہے کہ امام نے فرمایا اگر ذی الحلیفہ میں پانی نہ ملنے کا خوف ہو تو مدینہ میں ہی غسل کر لو، اور اس کا وقت احرام کا دن ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ قائل ہیں اور روایات بھی ہیں۔ صحیح ہے عمر بن یزید جلیل القدر سے راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور امام صادق علیہ السلام سے روایت کی غسل یوم کا و غسل لیلت کا لیلت۔ وسائل الشیعہ باب نہم ابواب الاحرام حدیث دوم۔ اور اس طرح غسل کرے کے درمیان میں پھر احرام باندھنے اور غسل کے درمیان میں کوئی حدث واقع نہ ہو۔ صحیح ناظر بن سوید جلیل القدر سے راوی ہیں، امام ابو الحسن علیہ السلام سے روایت کی سألتہ عن الرجل یغتسل للإحرام ثم ینام قبل ان یحرم قال علیہ اعادۃ الغسل، میں نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو غسل احرام کرتا ہے پھر احرام باندھنے سے پہلے سو جاتا ہے، فرمایا دوبارہ غسل کرے۔ وسائل الشیعہ باب دہم ابواب الاحرام میں حدیث موجود ہے، اسی طرح اور بھی روایات ہیں۔ تو نصوص اور روایات سے ظاہر ہے کہ نیند درمیان میں نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرے حدث اور
جو ناپاکیاں ہوتی ہیں ان کو ذکر نہیں کیا گیا روایات میں. اسی وجہ سے علامہ حلی نے فرمایا ہے قواعد الاحکام میں لو احدث بغیر النوم فاشکال ينشأ من التنبیہ بالادنى علی الاعلی ومن عدم النص علیہ، یعنی غسل احرام اور احرام باندھنے کے درمیان میں اگر حدث نوم ہو تو پھر تو غسل مستحب ہے دوبارہ کرنا، لیکن اگر کوئی اور حدث ہو تو اس میں اشکال ہے. چونکہ ایک تو اس پر روایت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے استحباب میں مشکل ہے، لیکن نیند جو چھوٹا حدث ہے اس میں مستحب ہے غسل، تو اس سے بڑا کوئی حدث آتا ہے قول و براز تو اس سے پھر بدرجہ اولا مستحب ہونا چاہیے. یا آپ کے دروس شرعیہ میں شہید اول فرماتے ہیں الاقرب ان الحدث كذلك، یعنی کہ دوسرے حدث میں بھی مستحب ہوگا غسل کرنا. اور مسالک الافہام میں شہید ثانی نے اس سے لا حرج کیا ہے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ دوسرے جو حدث ہیں وہ نیند کی نسبت زیادہ قوی ہیں. اور اسی طرح غسل کرنے اور احرام باندھنے کے درمیان میں کھانا پینا بھی حائل نہ ہو، روایات اس پر دلالت کرتی ہیں. صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے اذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه او اکلت طعاما لا ينبغي لك اكله فاعد الغسل، اگر آپ نے غسل احرام کیا اور کپڑا احرام کا باندھنے سے پہلے کوئی اور کپڑا پہن لیا یا کھانا کھایا تو دوبارہ غسل کرنا چاہیے احرام کا. وسائل الشیعہ باب 13 باب الاحرام میں ہے. صحیح عمر بن یزید جلیل القادر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی اذا اغتسلت للاحرام فلا تقن ولا تطیب ولا تأکل طعاما فیہ طیب فتعید الغسل، احرام کا غسل کرو تو پھر اگر عورت ہے تو مکنا نہ پہنو اور خوشبو نہ لگاؤ اور کوئی کھانا نہ کھاؤ جس میں خوشبو ہو، تو اگر ایسا کرو گے تو دوبارہ غسل احرام کرنا پڑے گا. صحیح محمد بن مسلم سکفی کوفی جلیل القادر سے کراوی اصحاب اجماع میں سے ہیں. امام باقر علیہ السلام سے روایت کی اذا اغتسل الرجل وهو يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل ان يلبي فعليه الغسل، اگر ایک شخص نے غسل احرام کیا اور احرام باندھنے سے پہلے بلکہ تلبیہ کہنے سے پہلے قمیض سلی ہوئی قمیض پہن لی تو اس کو دوبارہ غسل احرام کرنا چاہیے. وسائل الشیعہ باب 11 ابواب الاحرام حدیث دوم میں ہے. اور اگر انسان کو میقات میں پانی نہ ملنے کا خوف ہو تو اس سے پہلے کسی قریبی جگہ پر غسل کر لینا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء شیعہ قائل ہیں اور روایات بھی دلالت کرتی ہیں. صحیح ہے ہشام بن سالم میں بھی اس پر دلالت موجود ہے جو ابھی بیان کی گئی ہے. امام نے انہیں مدینہ میں غسل کرنے کا حکم دیا تھا. اور یہ جو بحث فرمائی ہے کہ اگر اسے پانی نہ ملے تو آیا اس کے بدلے میں غسل کے بدلے میں تیمم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، شیخ طوسی کا نظریہ بھی بیان کیا ہے. شہید ثانی نے مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں اس نظریے کو شیخ طوسی اور ایک جماعت کی طرف منسوب کیا ہے. اور کشف اللسان میں فاضل ہندی اصفہانی نے مبسوط اور مہذب کی طرف نسبت دی ہے، اور ان کے لیے علامہ ہلی نے تذکرۃ الفقہاء میں استدلال کیا ہے کہ یہ غسل مشروع ہے، مستحب ہے، تو تیمم میں اس کا قائم مقام ہوگا. پھر فرمایا اس نظریے کا ضعیف ہونا ظاہر ہے، چونکہ امر غسل کرنے کا ہے تو یہ تیمم وغیرہ کو شامل نہیں ہوگا. اگرچہ کہ بعض مقامات پر غسل اور وضو کی جگہ تیمم ہوتا ہے لیکن یہاں پر اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اور نماز احرام کے بارے میں روایات ہیں. ابو بصیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے تو صلی للاحرام 6 رکعات تحرم فی دبرہا، 6 رکعت نماز احرام کے لیے پڑھو پھر اس کے بعد احرام باندھو. وسائل الشیعہ باب 18 ابواب الاحرام حدیث 4. اور 4 رکعت نماز احرام ہونے کے بارے میں ہے ادریس بن عبداللہ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے ان الرجل یاتی بعد المواقیت بعد العصر کیف یصنع، ایک شخص جو نماز عصر کے بعد بعد میقات پہ پہنچتا ہے کیسے احرام باندھے. فرمایا یقیم الی المغرب قلت فإن ابا جما له ان يقيم عليه قال علیہ السلام ليس له ان يخالف السنة قلت له ان يتطوع بعد العصر قال علیہ السلام لا باس ولكني اكره للشهرة
وتاخیر ذلك احب الی قلت کم اصلی اذا تطوعت قال علیہ السلام 4 رکعات، تو فرمایا مغرب تک وہ قیام کرے۔ عرض کی کہ اگر اس کا ٹرانسپورٹر اگلے دور میں جو جب مال ہوتے تھے اونٹوں والے ہوتے تھے، آج کل جو ہے ٹیکسی والے یا بس والے جو، تو وہ انکار کرتا ہے وہاں ٹھہرنے سے، فرمایا میں اس کو سنت کی مخالفت کرنے کا نہیں کہتا، تو میں نے عرض کی کہ عصر کے بعد مستحب نماز پڑھ کے احرام باندھ سکتا ہے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں، لیکن میں شہرت کو ناپسند کرتا ہوں، یعنی ایک نیا طریقہ نکالنے کو اور مؤخر کرنے کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ عرض کی کہ اگر مستحب نماز پڑھوں تو کتنی نماز ہو؟ فرمایا 4 رکعت۔ وسائل و شیعہ باب 19 ابواب الاحرام حدیث سیون، اور 2 رکعت بھی ہے صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے، اذا اردت الاحرام فی غیر وقت صلاۃ الفریضہ فصل رکعتین ثم احرم فی دابرہا، جب تم فریضہ نماز کے وقت میں کے علاوہ میں احرام باندھنا چاہتے ہو تو 2 رکعت نماز مستحب پڑھو، اس کے بعد احرام باندھو۔ وسائل و شیعہ باب 18 ابواب الاحرام حدیث پنجم۔ ان جامعہما، احادیث سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ فریضہ کے ساتھ احرام کی زیادہ فضیلت ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر مستحب نماز پڑھے، لیکن شہید فرماتے ہیں کہ اگر دونوں کو جمع کرے فریضہ اور مستحب کو تو پھر یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ تو فریضہ کے بعد یہ منقول ہے روایات میں، صحیح معاویہ بن عمار ہے امام صادق علیہ السلام سے، صلی المکتوبہ ثم احرم بالحج او بالمتع، یعنی فریضہ نماز کے بعد حج کا یا عمرے کا احرام باندھو۔ وسائل و شیعہ باب 18 ابواب الاحرام حدیث اول۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کراوی، دوسری امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، لا یکون الاحرام الا فی دابر صلاۃ مکتوبہ و نافلہ، فإن كانت مکتوبہ احرمت فی دابرہا بعد تسلیم، وإن كانت نافلہ صلیت رکعتین و احرمت فی دابرہا۔ وسائل و شیعہ باب 16 باب الاحرام حدیث اول۔ جناب ابن الجنید اسقافی جلیل القدر فقی متقدمین میں سے ہیں، وہ فریضہ یا نافلہ نماز کے بعد احرام باندھنے کو واجب قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ مستحب ہے، مشہور فقہا کا نظریہ ہے کہ مستحب ہے، کیونکہ اس کے درمیان میں اختلاف موجود ہے اس جہت سے، اور مستحب ہے کہ احرام نماز ظہر کے بعد ہو۔ صحیح معاویہ بن عمار و عبید اللہ حلبی اس پر دلالت کرتی ہے امام صادق علیہ السلام سے، لا یضرک بلیل احرمت و نہار الا ان لفظ ذلک عند زوال الشمس۔ وسائل شیعہ باب 15 ابواب الاحرام حدیث اول۔ اور حاج تمتع کے احرام میں افضل ہے کہ وہ مینا میں نماز ظہر پڑھے اور اس کے بعد یہ ہو۔ صحیح عمر بن یزید کی وجہ سے امام صادق علیہ السلام سے اذا کان یوم الترویہ فاحل بالحج، یہاں تک کہ فرمایا وصلی الظہر ان قدرت بمنا۔ وسائل شیعہ باب 46 ابواب الاحرام۔ اس طرح اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں، اور نصوص سے ظاہر ہے کہ احرام نماز فریضہ یا نافلہ کے بعد ہونا چاہیے، کم تر 2 رکعت ہیں یا اس سے زیادہ ہوں، زیادہ جو ہے وہ 6 رکعت ہیں، اور جب نماز فریضہ ہو تو کافی ہے۔ اس سے معلوم ہوا جو شہید ثانی نے یہاں اور مسالک میں ذکر کیا ہے وہ نظریہ ضعیف ہے۔ وہاں پہ فرمایا ہے ظاہر العبارہ عبارت الشرائع تقتضی انہ مع صلاۃ الفریضہ لا یحتاج الى سنت الاحرام وانما يكون عند عدم فعل ظہر او فریضہ وليس كذلك، وانما السنۃ ان تصلی سنت الاحرام اولا ثم يصلي الظہر او غیرهما من الفرائض ثم يحرم، فإن لم يتفق ثمة فریضہ اقتصر على سنت الاحرام 6 او رکعتین واحرم عقیبہما، فلا فرق في الفریضة بین اليومیہ وغیرهما ولا بین المؤدات والمقضیہ، فقد اتفق اکثر العبارات على القصور عن تعدیت المراد ہنا۔ اور نماز کے بعد بلا فاصلہ وہ احرام کے کپڑے پہننے چاہیے، پہلے پہن کے رکھے تو بہتر ہے، تو یہ روایات سے استفادہ ہوتا ہے۔ صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے، اذا اردت الاحرام فی غیر وقت صلاۃ الفریضہ فصل رکعتین ثم احرم فی دبرہا۔ مسائل شیعہ باب 18 باب الاحرام حدیث پنجم۔